ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان ایک نئے IMF پروگرام میں جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے یہ 24واں IMF کا پروگرام ہے۔ ندیم حسین صاحب، ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو بار بار جو پلانز لینے پڑتے ہیں IMF سے، اور ہم نہ تو ریفارمز کر سکے ہیں اور نہ ہی ہم اس پروگرام سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے؟ یہ کب اور کیسے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے ندیم صاحب؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کی اکنامک سچویشن، پرٹیکولرلی جو نئی حکومت کو چیلنجز ہیں؟ جی چیمہ صاحب، آپ کا بہت اہم سوال ہے۔ ملک کو بار بار IMF پروگرام کے لیے جانا پڑتا ہے یا دیگر مختلف طریقوں سے قرض لینے پڑتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ چیمہ صاحب یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ دہائیوں سے جو ہے وہ پروڈکٹیو نہیں رہی بہت۔ ہمارے اخراجات جو ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے جو آمدن ہمیں درکار ہے، وہ آمدن پیدا کرنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کی گئی اکانومی میں۔ تو جب آپ کی اکانومی جو ہے وہ پروڈکٹیو نہ ہو تو آپ کو اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے ریسورسز چاہیے، آپ کو پیسے چاہیے، اور اس کے لیے پھر آپ مختلف دروازوں پہ جاتے ہیں جن میں سے IMF ایک دروازہ ہے۔ سو یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایک پروگرام ختم ہونے سے پہلے ہی اگلے پروگرام کی تیاری شروع کرنی پڑتی ہے، اور اس ابو دیٹ ہمیں دیگر ذرائع کو بھی دیکھنا ہوتا ہے جو کہ ہمیں قرض دے سکیں۔ ہماری اکانومی کا جو فوکس ہے بدقسمتی سے، خاص طور پر پچھلے 15 سال میں، وہ سروائیول موڈ کا زیادہ ہے، اور وہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہم کہاں سے کس طرح سے قرض لے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کہاں پہ کس کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں انویسٹمنٹس پہ، ٹریڈ پہ، ان چیزوں پہ جن سے ملک کی مجموعی معیشی پیداوار جو ہے وہ بڑھائی جا سکے۔ تو یہ کچھ بنیادی مسائل ہیں جن کی اکثر بات کی جاتی ہے، لیکن یہی وہ بنیادی مسائل ہیں جو کہ حل مانگتے ہیں، اور انہی کے حل سے جو ہے وہ اکانومی آگے بڑھ پائے گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ابھی ندیم حسین صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے، 3.4 ملین ٹیکس پیئرز رہ گئے ہیں۔ آج ایکسپریس ٹریبیون کی یہ رپورٹ تھی، اور پاکستان جو ہے وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ جو ہمارا IMF، جو ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے۔ یہ جو ٹیکس پیئرز کم ہونا، یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے بہت بڑا۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا جو ہے وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں، یا کہ وہ پیسے بھی اسی طرح ہی کھائے جائیں گے اور بابو کھا جائیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ ہمارا یہ ہوتا ہے، گاڑیاں لے لیتے ہیں، TADA لے لیتے ہیں، خود ہی اپنے ایک دوسرے کو جو ہے وہ فائدے دے لیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمارے پاس تو ٹیکس پیز بھی کم ہو گئے ہیں، پہلے زیادہ تھے، اب اور کم ہو گئے۔ پہلے کوئی نہیں دیتا تھا، بلکہ ایک رپورٹ تھی کہ پاکستان میں جو سیلریڈ کلاس ہے وہ زیادہ ٹیکس دیتی ہے ایز کمپیئر ٹو بزنس مین۔ نہیں، آپ نے یہ جو آخری بات کی ہے بہت اہم ہے چیمہ صاحب۔ ملک میں ٹیکس ریفارمز کی بہت دفعہ بات کی گئی ہے، اور وہ بہت ضروری ہیں۔ اور پاکستان میں جب بھی حکومتوں کو پیسے اکٹھے کرنے کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے کسی بھی ادارے کی طرف سے، خاص طور پہ IMF کی طرف سے، تو ان کے پاس دو بڑے آسان حل ہوتے ہیں۔ ایک، وہ بجلی، گیس اور دیگر یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کی قیمت بڑھا دیتے ہیں یا ان میں ٹیکس لگا دیتے ہیں، اور دوسرا، وہ سیلریڈ کلاس جن کے اختیار میں نہیں ہے اور ان کی تنخواہ سے ٹیکس جو ہے ان کی تنخواہ آنے سے پہلے کٹ جاتا ہے، ان پہ مزید ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ جبکہ ملک میں جو ٹیکس ریفارمز ہیں وہ ملک میں زراعت پہ ٹیکس لگانے کی اور ایگریکلچر ٹیکس ریفارمز کی شدید ضرورت ہے۔ ملک میں جو انڈسٹریز ہیں ان کی ٹیکس ریجیم ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ملک میں یہ جو ایک روایت ہے سبسڈیز دینے کی، اور وہ جو سبسڈیز ہیں وہ انڈسٹریز کو دی جاتی ہیں اس بنیاد کو بنا کر کہ وہ ملک کی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گی، اور جبکہ انڈر لائنڈ اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ اور ہوتے ہیں۔ تو جب تک
آپ ایک ہولسٹک ٹیکس ریفارمز کی طرف نہیں جائیں گے یہ بہت مشکل ہے کہ ملک اپنی سسٹینیبل انکم جو ہے وہ بڑھا سکے. جہاں تک رہی بات آپ کے سوال کی کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کی تعداد پہلے سے کم ہوئی ہے اور اس تعداد کو بڑھانے کے لیے یا جو ایگزسٹنگ ٹیکس نیٹ ہے اس کی کوریج کو بڑھانے کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے، وہ پیسے کسی بھی ادارے کی طرف سے آئیں، وہ اقدامات جو ہیں وہ ملک کے اپنے مفاد میں ہیں اور ملک میں بہرحال ٹیکس پیئرز کی تعداد بڑھانا ایک کنٹینیوس سٹرگل ہے اور اسے مستقل بنیادوں پہ کرتے جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے اس کا ایک سیاسی پہلو یہ بھی ہے کہ عوام کا اجتماعی اعتماد حکومت میں اور ریاست میں بہت ضروری ہے. جب آپ دیکھیں نا پاکستان میں اب رمضان کا آغاز ہونے لگا ہے، رمضان میں خاص طور پہ جو لوگ خیرات کرتے ہیں، جو لوگ پیسے دیتے ہیں، جو لوگ مختلف فلاحی کاموں کے لیے پیسے دیتے ہیں، ان سے کوئی زور زبردستی تو نہیں کرتا. they do it by choice. So if the government and the state creates an ecosystem, creates an environment of trust and confidence, تو لوگ خود ٹیکس فائل کریں گے. اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے جہاں پہ لوگ والنٹیئرلی ٹیکس فائل کرتے ہیں اور ٹیکس چوری جو ہے وہ بہت بڑا معاشرتی جرم سمجھا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے وہ ماحول پیدا نہیں کیا گیا اور میرا خیال ہے وہ بیہیویئرل چینج کی بھی ضرورت ہے اور جو نئی حکومت ہے اسے اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہماری جو سائز آف گورنمنٹ ہے یہ کتنا کو بڑا پرابلم ہے ہماری اسٹرکچرل ریفارمز کرنے میں؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں وہ گورنمنٹ کا اسٹرکچر بڑھا دیتی ہیں، ڈکٹیٹر آتے ہیں وہ بھی اس طرح کی چیزیں کر دیتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا پرابلم ہے ہماری سائز آف گورنمنٹ جو ہے؟ دیکھیں سائز آف گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ حکومت چلانے کے لیے جو افراد ہیں ایک وہ ان کی تعداد کیا ہے، ان کو مراد کیا دی جاتی ہیں اور جو کار سرکار چلانے کے لیے اخراجات ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس کا سائز کتنا بڑھایا جاتا ہے. تو وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہماری پینشنز کا ہے. ہمارے ملک میں جو پینشن کے اخراجات حکومتوں کو اٹھانا ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشی پرنسپل کے اعتبار سے نہ تو ریشنل ہے نہ لاجیکل ہے.